سب سے پہلے تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ محبوب ہیں جو نبی امی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی مدرسے سے پڑھا نہیں، حضور علیہ السلام نے کسی دنیاوی استاد کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔ محبوب کو جو پڑھایا اور سکھایا ہے رب تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ حضور نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، حضور کا کوئی استاذ نہیں، لیکن علم و حکمت کے، فہم و فراست کے، تدبر اور دانائی کے وہ عظیم موتی میرے رسول پاک نے بیان فرمائے ہیں جو کسی اور کے حصے میں کبھی نہیں آئے، نہ آ سکتے۔ نبی پاک امی ہے، کسی دنیاوی استاد سے سرکار نے نہیں پڑھا، اور یہ بھی حضور کی نبوت پر اعلیٰ دلیل ہے کہ پڑھا کسی سے بھی نہیں، لیکن جب حضور بولتے تو حکمت کے موتی پوری دنیا کے اندر پھیل جایا کرتے اور خوشبو سمٹ جایا کرتی۔ عرب کے لوگوں کو اپنی دانائی پر بڑا فخر اور ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہم سے دانا کوئی نہیں، لیکن جب حضور بات کرتے نا، تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ عرب کے اندر اختلاف ہو گیا تھا، جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اختلاف ہو گیا۔ ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے تو بڑے ذوق شوق سے مل کے بیت اللہ شریف کی نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کی، لیکن چونکہ رقابت رکھتے تھے، آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، جب حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانے لگے تو اختلاف ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا میں کروں گا، دوسرا کہنے لگا میں کروں گا۔ یہ خاندانوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، جماعتوں میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن جو لیڈر اور قائد ہوتا ہے اس کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو جوڑ کے رکھے۔ اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اس کا کام ہوتا ہے جوڑ کے رکھنا۔ اب ان کفار کے درمیان، قریش مکہ کے درمیان اختلاف ہو گیا، ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں لگاؤں گا، دوسرا کہتا ہے میں لگاؤں گا۔ ایک سیاںا بندہ بولا، کہنے لگا لڑو نہ، کل جو سب سے پہلے حرم شریف میں بیت اللہ میں داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو۔ وہ جس قبیلے کے بارے میں کہہ دیں گے وہی حجر اسود کو نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان یہ کہ صبح سب سے پہلے حرم میں رسول رحمت داخل ہوئے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب تو یہ سارے خوش ہو گئے کہ یہ تو صادق اور امین ہے۔ آپ زیادہ توجہ کیجئے گا، انہوں نے طے کیا ہوا تھا کہ جو بھی جس کے حق میں بھی آنے والا فیصلہ کرے گا قبول کریں گے۔ تو اگر نبی پاک علیہ السلام کسی ایک قبیلے کا نام لے دیتے تو انہوں نے تو طے کیا تھا کہ جس کا بھی نام لیں گے ہمیں قبول ہوگا، لیکن میرے محبوب امی ہیں، پر رب نے وہ فہم و فراست دیا ہے، وہ کمال دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کو شان و عظمت عطا فرمائی، وہ بلندی عطا فرمائی ہے نبی پاک کو کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دم خود ہو جاتی ساری کائنات۔ حضور نے فرمایا کیا جھگڑا ہے؟ کہا جھگڑا یہ ہے کہ ایک قبیلہ کہتا ہے حجر اسود میں رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے میں رکھوں گا، اور کچھ نے تو پیالے میں خون ڈال کے قسم بھی کھا لی ہے کہ مریں گے یا مر جائیں گے، لیکن حجر اسود کسی اور کو نہیں رکھنے دیں گے۔ حضور نے فرمایا یہ لڑائی ہے تمہاری؟ کہا ہاں۔ تو محبوب نے نا اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا، فرمایا لڑو نا، سارے قبیلے ہی چادر کا ایک ایک کونا پکڑ لو۔ 12 کے 12 قبیلوں نے چادر کا ایک ایک کونا پکڑا، وہ اٹھا کے لائے جہاں رکھنا تھا۔ محبوب نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے جو رکھا نا حجر اسود کو، اور پھر پلٹ کر ان کے چہرے دیکھے تو حضور کے فیصلے پر سارے راضی ہو چکے۔ یہ دانائی، یہ تدبر، حضور امی۔ اور ایک اور بات بھی، ہم اپنی نسلوں کو مطمئن نہیں کرتے، ڈانٹ کے چپ کراتے ہیں۔ اگر ذہنی سطح پر کوئی سوال ابھرتا ہے، گھر میں کوئی اختلاف ہوتا ہے، تو ہمیں دلیل کی طاقت کے ساتھ سامنے والے کو مطمئن کرنا چاہیے۔
ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہمارے پاس روشن دلائل ہیں، ہمیں ذہنی سطح پر ابھرنے والے سوالات کے جواب دینے چاہیے، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے دوستوں کو مطمئن کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بعضوں کا ڈانٹ دیتے ہیں، بعض اوقات اس طرح کا رویہ کرتے ہیں کہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے سوالوں کے جوابات کا، لیکن ہم توجہ نہیں دیتے۔ فتح مکہ ہوا اور کچھ عرصے کے بعد ایک بڑا معرکہ پیش آیا، تو اس بڑے معرکے میں مال غنیمت آیا۔ اب اصول یہ تھا کہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کی تالیف قلب کے لیے انہیں زیادہ مال دیا جاتا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ لوگ تعلق توڑ دیتے تھے، تو نئے مسلمانوں کو مؤلفۃ القلوب، یہ قرآن مجید کی اصطلاح ہے، ان کو زیادہ دیا جاتا تھا۔ تو مکے میں جو لوگ تازے مسلمان ہوئے تھے حضور نے ان کو زیادہ مال دیا۔ اب انصار مدینہ میں سے ایک دو نوجوانوں نے یہ کہہ دیا کہ حضور کے وہ اپنے رشتہ دار ہیں نا، معاذ اللہ، بس وہ جذباتی بات کسی کی زبان سے نکل گئی، قریبیوں پر توجہ، اور کہیں بھی محبت میں ان کا خیال تھا، شارحین کہتے ہیں کہ اگر حضور ادھر نوازنے لگے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو واپس مکے چلے جائیں، محبت میں کہا۔ تو اب اس پر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فرمایا انصار مدینہ کو، یہ مسلم شریف میں موجود ایک ترکی خیمہ تھا، فرمایا انصار کو خیمے میں جمع کرو۔ خیمے میں جمع کیا تو حضور فرمانے لگے، یہ ذرا انداز دیکھیے میرے کریم، حضور فرمانے لگے مدینے والوں تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ کے شہر والوں نے تو آپ کو بڑی تکلیف دی تھی، ہم آپ کو یہاں لائے تھے، تم کہہ سکتے ہو؟ ان کی آنکھوں سے فوراً آنسو چھلک پڑے، یا رسول اللہ ہم کون ہوتے، ہم پر تو آپ نے مہربانی کی، آپ تشریف لے آئے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، جہاں چاہتے وہیں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ حضور نے فرمایا تم کہہ سکتے ہو کہ یا رسول اللہ یہ تو بدر میں تلواریں لے کر شہید کرنے آئے تھے، ہم نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، کہو۔ وہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ نہیں، یہ تو ہم پہ اللہ رسول کا احسان ہے کہ ہم میں سے کوئی شہید ہو گئے، کوئی غازی ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم کہو کہ یہ احد میں آپ پر پتھر برساتے تھے، ہم نے سینے آگے کر کے ڈھال بنائی تھی، کہو۔ ہر ایک آنکھ آنسو برسانے لگی، آنسوؤں کے وضو ہونے لگے۔ جب پوری طرح دل نرم ہو گئے تو محبوب نے ایک جملہ ایسا کہا کہ سوال ہی سرے سے ختم ہو گیا۔ فرمایا مدینے کے میرے بھولے انصار، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ مکے والے اپنے گھر جائیں تو بھیڑ بکریاں اونٹ لے کے جائیں، اور تم جب مدینے جاؤ تو اللہ کا رسول اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ تم مجھے اپنے ساتھ؟ بس پھر تو دل نعرے لگانے لگے، روحیں وجد کرنے لگی، طبیعتیں کھلنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لفظوں پر وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ حضور امی ہیں پر محبوب بات کرتے ہیں نا تو سینہ ایسے کھل جاتا ہے کہ جیسے نور نالا نور ہو گیا۔ حضور بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام گفتگو کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے ساری باتیں میرے لیے ہی ہیں، ساری باتیں آپ کے لیے ہی ہیں۔ حضور امی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ محبوب وہ ہیں جن کی شان یہ ہے کہ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، فرمایا ان کی شانیں تم لکھی ہوئی پاؤ گے تورات میں بھی اور انجیل میں بھی۔ حضرت عیسیٰ تو خود فرما گئے نا، میں تمہیں اپنے بعد ایک محبوب کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا۔ ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی، ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی، ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی، اور میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی۔ فرمایا میں تمہیں خوشخبری دے کے جا رہا ہوں، اپنے بعد بشارت دے کے جا رہا ہوں۔
ان کا نام احمد ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شانیں تورات میں بھی لکھی، انجیل میں بھی۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا مجھے نبی پاک کی وہ شانیں تو بتائیں جو تورات میں لکھی ہیں۔ حضرت عمر ابن عاص تورات کے جاننے والے تھے، فرمانے لگے اللہ کی قسم تورات میں حضور کی بعض وہ شانیں بھی لکھی ہیں جنہیں قرآن بیان کرتا ہے۔ جس طرح قرآن نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور گواہ بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا جس طرح یہ قرآن میں لکھا ہے اسی طرح حضور کی یہ شانیں تورات میں بھی لکھی ہوئی۔ پھر حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے حضور علیہ السلام کا نام تورات میں رسول بھی لکھا ہے اور متوکل بھی لکھا ہے۔ پھر فرمایا تورات میں لکھا ہے کہ حضور نہ سخت مزاج ہوں گے نہ سخت دل ہوں گے، اور تورات کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ محبوب برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ کوئی برائی کرے گا تو بدلہ اچھائی سے دیں گے۔ یہ بھی لکھا ہے بازاروں میں شور نہیں کریں گے، یہ بھی لکھا ہے کہ معاف کر دیا کریں گے، بخش دیا کریں گے، اور تورات میں یہ بھی لکھا ہے کہ جن کے کان غفلت کی وجہ سے بہرے گونگے اور جو لوگ اندھے ہو گئے ہیں اللہ محبوب کی برکت سے سب کو بینائی اور بصارت عطا فرمائے گا۔ ایک نا یہودی کا بچہ حضور کے پاس آیا کرتا تھا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور کے پاس آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ خدمت کرتا تھا۔ بیمار ہو گیا، حضور تیمارداری کرنے گئے تو وہ اپنے باپ کی گود میں لیٹا ہے، تو حضور اس کے باپ سے فرمانے لگے قسم اٹھا کے بتا میری شانیں تورات میں نہیں لکھی ہوئی؟ تو معاذ اللہ تورات اس کی گود میں پڑی تھی لیکن مکر گیا، کہنے لگا نہیں لکھی۔ اس کا بیٹا جو اس کی گود میں تھا، جوان بیٹا گود میں سر رکھے ہوا تھا، بیمار تھا، کہنے لگا میرا والد غلط کہتا ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ آپ کی شانیں تورات میں بھی لکھی ہیں اور انجیل میں بھی لکھی ہیں۔ یہ بات اس نے کہی، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی۔ حضور اس کے والد سے فرمانے لگے تو ہٹ جا، اور صحابہ سے فرمانے لگے اپنے بھائی کو اٹھا لو، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اب یہ ہمارا ہے، ہم اسے ساتھ لے کر کے جائیں۔ حضور کی عظمتیں، شانیں، بلندیاں، رفتیں تورات میں بھی موجود ہے، انجیل میں بھی۔ لاکھ عنوان بدل دیے لوگوں نے، تورات و زبور و انجیل میں تحریف کر دی، لیکن آج بھی جگہ جگہ جو موجود چھپی ہوئی کتابیں ہیں ان میں آج بھی جگہ جگہ حضور کی عظمتوں اور شانوں کا بیان موجود ہے۔ نبی پاک کے تذکرے ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر کونے پر۔ خود نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تو جناب ابراہیم کی وہ دعا ہوں جو بیت اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے مانگی تھی، میں تو جناب عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور فرمایا میں اپنی ماں کا وہ گویا شانوں والا خواب ہوں جو انہوں نے میری ولادت کے وقت دیکھا تھا۔ حضور کی عظمتوں کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا یَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْکَرِ، یہ محبوب تمہیں نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ ہر ایک نے نیکی کا حکم دیا، ہر پیغمبر، ہر رسول نے، ہر مصلح نے، ہر دائی نے، پر جس پیار کے ساتھ نبی پاک نے لوگوں کو نیکی کی طرف بلایا ہے نا، جس محبت سے، جس درد سے، جس ذوق سے حضور نے بلایا ہے، اور جس طرح دروازہ دروازہ جا کے حضور نے لوگوں کو کہا ہے آ جاؤ دین کی طرف آ جاؤ، جس توانائی کے ساتھ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ دوزخ سے بچ جائیں، یہ صرف حضور ہی کا خاصہ ہے۔ یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی تھی، آگ روشن ہو گئی تھی تو پتنگے اس میں گرتے تھے،
تو وہ آگ جلانے والا بار بار پتنگوں کو روکتا تھا، نہ جاؤ جل جاؤ گے۔ فرمایا تم بھی بار بار ایسے کام کرتے ہو جو تمہیں دوزخ میں لے جائیں، اور میں تمہیں سینہ بند سے پکڑ پکڑ کے بچاتا ہوں، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں لے جائے گا، یہ کام نہ کرنا دوزخ میں۔ نبی پاک نے ایک ایک مرحلے میں امت کی رہنمائی کی، ایک ایک کونے میں تربیت فرمائی، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، جد و جہد کے ساتھ لوگوں کو دین کا پیغام دیا، اور پھر بڑی دانائی سے۔ آج کچھ لوگوں کا انداز تبلیغ جارحانہ ہے، وہ کسی کو نماز کی دعوت بھی دیتے ہیں تو تلخ لہجے کے ساتھ، اپنے کسی بھائی کو دین کا پیغام دیتے ہیں تو ترش انداز کے ساتھ، حالانکہ اپنے حق میں جب وہ باتیں کرتے ہیں تو میٹھی۔ آپ کو اگر اپنا سودا بیچنے کے لیے نرم بات کرنی آتی ہے تو حضور کے دین کے لیے نرم بات کیوں نہیں کرتے؟ اگر اپنے بچے کو اپنے حق میں قائل کرنے کے لیے لہجے کو باوضو کر کے میٹھا کرتے ہو تو اپنے بچے کو نماز کی طرف مائل کرنے کے لیے، دین کی طرف مائل کرنے کے لیے میٹھا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کا انداز حسین ہو، خوبصورت ہو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو دانائی کے ساتھ اللہ کی طرف بلاؤ۔ اور یہ جو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا نا یہ صرف علماء کی ڈیوٹی ہے، تو میرے بھائی نبی پاک علیہ السلام نے تو ایک معنی میں ہر امتی کو مبلغ بنایا ہے۔ فرمایا میری ایک آیت بھی کسی تک پہنچی ہے، ایک بات بھی تو دین میں لے جائے، پھیلائے جا کے۔ ایک ایک آدمی کی ذمہ داری ہے، آج ایک ایک کی ذمہ داری ہے دین کی خدمت کرنا، ڈیوٹی کرنا، لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، بھلائی کی دعوت دینا۔ بڑا ثواب ہے مدینہ شریف میں مسجد نبوی شریف اور جنت البقیع میں دفن ہونے کا، بڑا اجر ہے۔ پر حضرت جابر ابن عبداللہ کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کا مزار تو کہیں اور ہے، حضرت انس بن مالک کی قبر تو کہیں اور ہے، مسجد نبوی میں اذان پڑھنے والے مؤذن جناب بلال حبشی کا مزار تو شام میں ہے۔ میرے دوستو وہ تو نکل گئے دنیا میں حضور کا پیغام لے کر، انہیں پتا تھا جنت البقیع میں دفن ہونے کا بڑا اجر ہے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ حضور کا اصل تو رضا اس میں ہے کہ دین کا پیغام دیا جائے، نکلا جائے۔ جب یہ درد لگ جاتا ہے نا زندگی میں تو پھر انسان گلی گلی گھومتا ہے دین کا پیغام لے کر، نگر نگر جاتا ہے۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ پھر انسان بیماریاں نہیں دیکھتا، تھکاوٹیں نہیں دیکھتا، گھر نہیں دیکھتا، پھر وہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے لیے میدانوں میں رہتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کروڑوں میں ہے، کاروبار کو ٹائم دیتے، بچوں کو، دوستوں کو، صحت کو ٹائم دیتے، دین کو کیوں نہیں دیتے؟ پیغام دین، اور بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیے نا، ایک شخص نے بھی آ کے نبی پاک سے دین کی بات پوچھی ہے تو حضور نے ایک بندے کو بھی بتائی ہے، اور 100 نے آ کے پوچھی ہے تو حضور نے 100 کو بھی بتائی ہے۔ پیغام دین دانائی سے، تدبر سے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا جو پاک چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حلال کرتے ہیں، اور جو گندی چیزیں ہیں وہ محبوب تم پر حرام کرتے۔ یہ بھی یاد رکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایک بندہ ٹیک لگا کے تکیے سے بیٹھ جائے گا اور کہے گا حلال وہی ہے جسے قرآن نے حلال کہا، اور حرام وہی ہے جسے قرآن نے حرام کہا۔ خود حضور فرماتے ہیں، فرمایا جسے اللہ کے رسول حلال کر دے وہ بھی حلال ہے، اور جسے حضور حرام کہیں وہ بھی حرام ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے شارع بنایا ہے، شارع۔ حضور اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، اگر اجازت ہو تو کلمہ پڑھوں۔ دنیا کا کوئی مفتی، کوئی محدث، کوئی مجتہد کسی کو ایک سجدے کی بھی رخصت نہیں دے سکتا کہ چل تو ایک سجدہ کم کر لینا فرض نماز میں۔
ایک سجدے کی بھی چھٹی نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میں 2 ہی پڑھوں گا, پڑھوں کلمہ؟ حضور نے فرمایا آ جا, تجھے 3 نمازوں کی چھٹی میں دیتا ہوں, تو آ جا. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. فاضل بریلوی کہتے ہیں ایسے ہی نہیں, وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو. قیامت میں ہمارے جرم کھلتے جائیں گے پر وہ چھپاتے جائیں گے. اللہ نے وسعت والا دامن بنایا ہے. تو فرمایا جو پاک چیزیں ہیں محبوب تم پر حلال. اور سنو میرے یارو, جسے حضور نے حلال کیا ہے وہی پاک ہے, اور جسے محبوب نے حرام کیا ہے وہ خبیث ہے, گندی ہے. قرآن کہتا ہے گندی ہے. سنو, حضور حلال کریں گے پاکیزہ چیزیں, حرام کریں گے گندی چیزیں. نبی پاک نے تجارت کو حلال کیا تو تجارت کا رزق پاک ہے. سود کو حرام کیا تو سود گندا ہے. دودھ پاک ہے, طیب ہے. شہد پاک ہے, طیب ہے. شراب گندی ہے, ناپاک ہے. یاد رکھنا, جسے مصطفیٰ نے ناپاک کر دیا وہ کبھی پاک ہو سکتی. جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کہے وہ کبھی ناپاک ہو سکتا. یاد رکھو, وہی چیزیں پاک ہیں جنہیں میرے کریم نے پاک کیا, اور وہی لوگ پاک ہیں جو حضور کے دروازے کے قریب رہے. ابو بکر صدیق بھی پاک, عمر بھی پاک, عثمان بھی پاک, علی بھی پاک, حسن بھی پاک, حسین بھی پاک, ازواج مطہرات بھی پاک, 4 شہزادیاں بھی, ہر صحابی بھی پاک, اور حضور کے خاندان کا ایک ایک بچہ بھی پاک. میرے عزیز, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں نبی پاک, آپ کوئی بھی حلال چیز کھائیں گے وہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے. حرام چیز کبھی استعمال کرو گے وہ گندگی پیدا کرے. پھر آگے ارشاد فرمایا قرآن مجید نے, فرمایا وَيَدَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. فرمایا جو ان کے اوپر بوجھ ہیں اور ان کے گلوں میں جو توق پڑے ہیں, محبوب وہ سارے توق اتار دیں گے. گلے میں پھندے پڑے ہوئے تھے بنی اسرائیل کے, رات کو جو گناہ کرتے تھے سویرے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا, اور یہاں تک کہ انہیں بعض گناہوں کی معافی کے لیے, قتل کی معافی کے لیے قتل ہونا پڑتا تھا. دیت کی کوئی گنجائش نہیں, معافی کی کوئی گنجائش, قصاص ہی قصاص ہے صرف. لیکن محبوب نے سے سارے پھندے اتار دیے. فرمایا تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے, کبیرہ گناہ ہو گیا ہے, کمرے میں جا کے چھپ کے بھی توبہ کر لو گے تو رب معاف کر دے گا. تم سے حقوق العباد ضائع ہو گیا, توبہ کر لو, متعلقہ بندے سے معافی مانگ لو, اللہ بھی معاف کر دے گا. تم سے قتل ہو گیا, جاؤ اہل خانہ سے معافی مانگ لو, دیت دے لو, رضامند کر لو, اللہ بھی معاف کر دے گا. تخفیف کر دی, آسانی کر دی. حضور کی تشریف آوری نے آسانی کر دی. ایک شخص سے گناہ ہو گیا, حد لگ گئی ان پر, اور وہ انتقال کر گئے, سیاستہ میں موجود ہے. بعض لوگوں نے کہا اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا چپ کرو, تم نے جرم دیکھا, توبہ نہیں دیکھی. یا رسول اللہ جرم کیا ہے, حد جاری ہوئی ہے, وہ اس حد کی وجہ سے انتقال کر گئے. محبوب فرمانے لگے تم مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. یعنی یہاں توبہ کرنے والوں کو وہ معیار ملا, وہ معیار کہ جو دروازہ رسول پہ آ کے توبہ کر لے. حضور خوشخبری دیتے ہیں گناہگار بڑا تھا, لیکن چونکہ یہاں آ کے توبہ کی ہے تو محبوب کا کرم برسا ہے. جنت میں بتاتے ہیں وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے. اور پھر اللہ نے آسانی کر دی. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. محبوب اگر یہ اپنی جان پر ظلم کر لینا تو تیری بارگاہ میں آ جائے, پھر یہاں آ کے اللہ سے معافی مانگے. محبوب بھی ان کی سفارش کر دیں تو اللہ کو معاف کرنے والا پائیں گے, توبہ قبول کرنے والا پائیں گے. گویا مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, در تواب پہ روتے ہوئے آؤ.
قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، پر سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ۔ ہاں ہاں، سرکار کی دہلیز سے چلے نہ ایمان دو قدم بھی، اگر تیرا ہم سفر نہ ٹھہرے، اور تیرا حوالہ دیا نہ جائے تو زندگی معتبر نہ ٹھہرے۔ لبوں پہ ایاک نستعین ہے، اور اس حقیقت پر بھی یقین ہے، اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ میرے عزیز یاد رکھیں، ارشاد فرمایا کہ تم پر جو بوجھ ہیں، جو پچھلی امتوں کے سخت احکام ہیں، وہ سخت احکام محبوب آسان کر دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ آسان دین دیا ہے، اور حضور علیہ السلام آسانی کو پسند کرتے۔ کسی بھی قبیلے کو، کسی جگہ قافلے کو حضور روانہ کرتے تو فرماتے خوشخبریاں دینا، وہاں جا کے خوشخبریاں دینا، اور فرماتے لوگوں کو امید دلانا، لوگوں کو مایوس نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں آج کتنے لوگ ہیں جو مایوس کرتے ہیں، بری خبریں دیتے ہیں، لوگوں کے ذہنوں کے اندر ہر وقت مایوسی پھیلاتے ہیں۔ حضور نے آسان اور خوبصورت دین ہمیں دیا ہے، ایسا دین جو ایک ایک بات قابل عمل ہے، جس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ عزیز دوستو، آسان دین۔ ایک شخص نے صرف نماز لمبی پڑھائی تھی، بہت لمبی نماز پڑھا دی، تو حضور کی بارگاہ میں جا کے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں، صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کے محبوب ناراض ہوئے، فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں، اور آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ آسان کر کے آپ، دین کی تعلیمات تو ساری آسان ہے، آپ آسان تعلیمات کو کیوں؟ بعض لوگ مشقت پیدا کرتے ہیں اور مشکل میں ڈالتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت کے معاملے میں بھی، نفل عبادت کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو آسانی دو۔ فرمایا جتنی دیر طبیعت اجازت دے نفل پڑھو، پھر آرام کرو، تمہارے وجود کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے اہل خانہ کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکل احکام جو پچھلی امتوں کے تھے وہ اس امت کے لیے آسان کر دیے۔ اب کسی کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا وہ کتنا گناہگار ہے، بڑے بڑے جرم ہوتے ہیں، بڑی بڑی خطائیں ہوتی ہیں، پر اللہ فضل کرتا ہے، بندے معافی مانگتے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ اللہ کر، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، قیامت والے دن بھی پردہ رہ جانا ہے انشاءاللہ تعالی، پردہ رہ جانا ہے، حضور کے صدقے کرم ہوگا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے پر رحمت کی چادر ڈال کے فرمائے گا یہ گناہ کیا تھا، یہ غلطی کی تھی، یہ خطا ہوئی تھی، تو بندہ عرض کرے گا مولا ہوئی تھی، اور ڈرے گا کہ تو میرے گناہ کھلنے لگے، تو رب کریم فرمائے گا دنیا میں بھی تیرا پردہ رکھا تھا، اب بھی تیرا پردہ ہی رکھوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں فوراً جب اسے اس کی چھوٹی چھوٹی گناہوں پر اجر دیا جائے گا، نیکیوں میں بدلا جائے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو بڑے بڑے بھی کیے، اس پر بھی گویا اجر کا سوال ہی ہوگا، تو قیامت میں بھی پردہ رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو میرے محبوب پر ایمان لائیں۔ حضور کی ہر بات سچی ہے، ہر فرمان سچا ہے، صدق کے دل سے ظاہراً باطناً نبی پاک کی لائی ہوئی ہر بات پر ایمان رکھنا یہ امتی کا کمال بھی ہے اور امتی کے لیے ضروری بھی۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے ہر اس بات پر یقین کر لیں جو حضور نے فرمائی، یقین کامل کے ساتھ ایمان رکھیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو گئے تھے، مسند احمد بن حنبل میں موجود ہے، تو بعض صحابہ تیمارداری کرنے گئے تو جناب شیر خدا کی اس نکاحت کو دیکھ کر پریشان ہو گئے، تو حضرت علی فرمانے لگے فکر نہ کرو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس بیماری سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہا آپ کو اتنا یقین کس طرح ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے مجھے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی، معنی کیا ہے؟ مجھ پر حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا۔ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، جو دن کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، اور جو شب کو کہہ دیا شب ہے تو رات ہو کے رہی۔
اور خدا نے ان کی زبان کو وہ اختیار دیا جو نکلی منہ سے ان کے وہ بات ہو کے رہی. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. حضور کے ہر فرمان پر یقین کامل رکھیں. پھر ارشاد فرمایا وَعَذَّرُوهُ، اور محبوب کی تعظیم کریں. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم حضور کی حیات مبارکہ میں بھی اور حضور کی حیات وصال ظاہری کے بعد بھی ایک ہی طرح ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کی جائے. صحابہ کیسے تعظیم کرتے؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ترمذی میں موجود ہے. حضور نے بلایا، فرماتے ہیں میں جلدی سے نماز مکمل کر کے حاضر ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئے کیوں نہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. تو فرمایا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا کہ جب رب رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو جایا کرو؟ فوراً. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ عین حالت نماز میں بھی اگر کسی کو نبی پاک بلائیں، عین حالت نماز میں بھی، میں نماز پڑھا کہ تین ول ویکھاں میں نکابہ بھول گیا آئی اے بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں تے اکو یار دا فکر پہ آئی. اسی لیے تو فاضل بریلوی نے کہا تھا آجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب یہ کعبے کا بھی کعبہ دیکھو اور غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. حضور بلائیں تو علماء نے مسئلہ لکھا ہے امتی نماز پڑھ رہا ہو تو نماز چھوڑ کے چلا جائے، اور حضور جو کہیں وہ سن کے واپس آئے، جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر لے، سجدہ صاف بھی نہ کرے نماز پوری کر لے، اس لیے کہ حضور بلائیں تو نماز ٹوٹا ہی نہیں کرتی. نبی پاک بلائیں تو نماز ٹوٹتی. فرمایا تمہیں آنا چاہیے تھا جب میں نے بلایا تھا. کریم کے بلانے سے نماز ٹوٹتی. تو اب سنو نا، مجھے کہہ لینے دو نا کہ نماز پڑھا کہ میں تین ول ویکھا آ میں کعبہ بھول گیا آئی بھول گئیاں نہیں سب سوم صلاتاں اکو یار دا فکر پہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، اور پھر جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں تعظیم ہے اسی طرح حضور کے ذکر کی تعظیم، نبی پاک کے نام کی تعظیم، حضور کے شہر کی تعظیم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعظیم، حضور کے صحابہ کی تعظیم، اہل بیت کی تعظیم، حضور کے دین کے اولیاء اور علماء کی تعظیم، نبی پاک سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کی تعظیم، ہر چیز کی تعظیم. دو لوگ مسجد نبوی میں آئے حضور کے وصال کے بعد اور اونچی آواز میں بات کرنی شروع کی تو جناب عمر نے بلایا، بخاری میں موجود ہے، بلا کے فرمایا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. فرمایا تم مدینے کے ہوتے میں تمہیں سزا دیتا، پتہ نہیں یہ مسجد نبوی ہے؟ اے پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے. آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ سے کوئی بندہ فقہ کا مسئلہ پوچھتا تو بتا دیتے، اگر کہتا نا حدیث رسول سننی ہے تو امام صاحب پہلے وضو کرتے، غسل کرتے، لباس بدلتے، خوشبو لگاتے، امامہ باندھتے، ممبر پر بیٹھتے. تو لوگ کہتے حضور یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ فرمایا میں ذکر رسول کرنے لگا ہوں، میں اپنے محبوب کا ذکر کرنے لگا ہوں. نبی پاک کے ذکر کی برکت ہے، حضور کی تعظیم، نبی پاک کے ذکر کی تعظیم کرنی ہے. ایک دفعہ آپ بیان فرما رہے تھے تو بچھو نے ڈسا، 16-17 دفعہ ڈانگ مارا، رنگ بدلا امام صاحب کا، پر درس حدیث دیتے رہے. بعد میں کسی نے پوچھا حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا بچھو نے ڈانگ لیا تھا. تک حضور پھر آپ نے چھوڑا کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر رسول چھوڑ دیتا، حضور کا ذکر چھوڑ دیتا. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ امام مالک نے اس طرح جواب دیا، فرمایا بچھو کا ڈانگ دیکھتا کہ حدیث رسول کا رنگ دیکھتا.
میں تو حضور کی حدیث کا رنگ دیکھ رہا تھا، کیسے یہ کام ہو جاتا۔ میرے عزیز یاد رکھیں گے آپ، تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم۔ ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا، محمد بن ایاز۔ تو محمود غزنوی جب بھی آواز دیتے کہتے محمد بن ایاز میری بات سننا۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا او ایاز کے بیٹے بات تو سننا۔ تو ایاز حاضر ہو کے عرض کرنے لگے غلام زادے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آج محمد بن ایاز نہیں کہا۔ تو سفید داڑھی اور بوڑھے محمود غزنوی آنکھیں چھلک پڑی، ہاتھ کانپنے لگے، کہنے لگے تیرے بیٹے کا نام میرے نبی کے نام پر ہے، آج میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں نے کبھی بغیر وضو اپنے محبوب کا نام لیا ہی نہیں ہے، کیونکہ تو نے ان کے نام کی برکت سے رکھا ہے نا۔ تو جب یہ نام لیتا ہوں حضور کا اسم گرامی، مجھے یاد آ جاتا ہے حضور کی تعظیم، میرے دوست نبی پاک کی توقیر۔ پھر فرمایا وَنَصَرُوهُ، اور دین کی مدد کریں، ایمان لائیں، نبی پاک کی تعظیم کریں اور دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں کہ دین کا غلبہ ہو جائے، دنیا کے اندر دین چھا جائے اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ یہ مسلمان کی ذمہ داریاں اس آیت نے بیان کی۔ پھر فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کریں جو نبی پاک کے ساتھ نازل ہوا۔ وہ نور کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ حضور قرآن لے کے آئے، نبی پاک نے قرآن مجید سکھایا، یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب سکھائی اور حکمت سکھائی۔ نبی پاک نے ہر جگہ امت کو قرآن کی بات بتائی، قرآن کا درس دیا۔ امت کو چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائے، قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہر روز ایک رکوع ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنی دلچسپیاں پیدا کریں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، قرآن کی زیارت کر کے روتے تھے۔ مریدوں نے پوچھا قرآن دیکھ کے کیوں رو پڑتے ہیں؟ فرماتے ہیں اسے دیکھ کے سوچتا ہوں اسے میرے نبی نے بھی تو کئی دفعہ دیکھا ہے نا، حضور کی زبان پاک سے کئی دفعہ جملے ادا ہوئے، یہ قرآن کے صفحے مجھے محبوب کے جلووں کی یاد دلاتے ہیں، یہ حضور کے جلووں کی یاد دلاتے، یہ تازہ کرتے ہیں میرے دل میں حضور کے جلووں کو۔ قرآن مجید سے اپنی اولادوں کو وابستہ کریں، قرآن مجید سے جڑیں۔ فرمایا اگر تم ایمان لاؤ گے، تعظیم کرو گے، دین کی مدد کرو گے، قرآن کی پیروی کرو گے تو اولئک ھم المفلحون، یہ کام کرو گے تو کامیابیاں ملیں گی۔ دوستو اتنا بڑا ہزاروں کا مجمع ہے، اس مجمع میں بزرگ ہیں، بیٹے ہیں، بہنیں ہیں پردے میں، ایک وسیع آپ لوگ جماعت کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ میرا درد دل ضائع نہ کرنا خدا را، ہم نے نا صرف دین کو منانا نہیں ہے بھائی، دین کو اپنانا بھی ہے۔ ہمارا سارا کچھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات سے وابستہ ہے۔ ہم نے صرف منانا نہیں اپنانا بھی ہے۔ اس اپنانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، بیٹے کی شادی ہو تب بھی، کاروبار کریں تب بھی، رشتہ داری کریں تب بھی، آپ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیں تب بھی، ڈگری کوئی بھی لے لیں تب بھی، ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ کسی شعبے سے وابستہ ہو جائیں، کوئی کام کریں، لیکن ہمارا سارا کچھ نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے۔ سیاہیاں مجھ میں داغ مجھ میں، چلیں اسی کے چراغ مجھ میں، اثاثہ قلب و جاں وہی ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے، میرے گناہوں پہ اس کا پردہ، وہ میرا امروز میرا فردہ، ضمیر پر حاشیے اسی کے، شعور بھی اس کا وضع کردہ، وہ میرا ایمان میرا تیقن، وہ میرا پیمانہ تمدن،
وہ میرا معیار زندگی ہے. بول کے کہیے میرا تو سب کچھ، میرا تو سب کچھ، وہ میری منزل بھی ہم سفر بھی، وہ سامنے بھی پس نظر بھی، وہی مجھے دور سے پکارے، اسی کی پرچھائی روح پر بھی، وہ رنگ میرا وہ میری خوشبو، میں اس کی مٹھی کا ایک جگنو، وہ میرے اندر کی روشنی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. ازل کے چہرے پہ نور اس کا، ظہور عالم ظہور اس کا، خود اس کی آواز گفتہ حق، خود اس کی تنہائی طور اس کا. بہت سے عالی مقام آئے پر خدا کے بعد اس کا نام آئے، وہ اولی ہے وہ آخری ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا، نہ عزو ہی کوئی ساتھ دے گا. اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا، سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے میرے مولا معاف کر دے. یہ میرا عاشق ہے وارثی ہے. میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. وما علینا الا البلاغ.